السلام علیکم سر. سر امان اللہ عرض کر رہا ہوں. یہ سر آج میں گاؤں وزٹ کیا تھا اور اس میں کاٹن کے کچھ پودوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو بعد میں ہم نے سوئنگ کی تھی پکنک کے اوپر، اس کے اندر کچھ پودے جو ہیں ان کو ٹرمائٹ ڈسٹرب کر رہی ہے اور وہ آلدو کہ بہت ہیلدی ہیں لیکن وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں. تو ایک پودے کو میں نے نکال کے دیکھا تو اس کی سٹیم جو ہے اس کے اندر ٹرمائٹ تھے. تو سر یہ تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ شاید یہ صرف اور صرف ڈیڈ پلانٹس کے پارٹس کو ہی کھاتی ہے، لیکن شاید یہ لیونگ پارٹس کو بھی کھاتی ہوگی. آپ دیکھیں پودا بہت ہیلدی ہے لیکن پھر بھی ٹرمائٹ نے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اور یہ زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ چند ایک پودے ہیں جن کو یہ ڈسٹرب کر رہی ہے. سر یہ پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا لیکن وہ کچھ پودے ڈیمیج کر کے پھر ختم ہو گیا تھا، تو بھی دوبارہ بھی ہے سر. تھینک یو سر، اس میں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، ٹرمائٹ کی بے شمار نسلیں ہیں، قسمیں ہیں، نسلیں ہیں. ان میں سے ایک آدھ ایسی ہے جو زندہ جو ٹیشوز ہیں ان کو بھی کھا سکتی ہے. اور لیکن یہ جو قسم ہے یہ ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے، یہ افریقن کنٹریز میں کئی جگہ پہ یہ پائی جاتی ہے. یعنی کہ یہ میں سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ جتنی بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، پہلے پودے کو نقصان پہنچایا ہے نیماٹوڈس نے، اور نیماٹوڈز آئے ہیں کہ ہارڈ پین وہاں پہ بریک نہیں ہوا. یعنی کہ جہاں پہ ایناروبک نیچے لیئر ہے سوائل کی، وہاں پہ ایناروبک نیماٹوڈس پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ڈینجرس ہیں، ہارمفل ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہیئر روٹس ہیں ان کو آگے سے سرا کھا جاتے ہیں اس کا. اب جب سرا کھاتے ہیں ان کا ہیئر روٹس کا، تو پانی کی اور نیوٹریشن اپٹیک کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور جو سرا ہوتا ہے روٹ کا ایکچولی وہ ایک آسموسس کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور اینٹی آسموسس، ریورس آسموسس کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اور فلٹریشن کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں سے اس نے جو جب سرا، یعنی کہ وہ ایک والو ہے جو پودے کی ضرورت کے مطابق اپٹیک کرواتا ہے، پانی کی بھی اور پانی کے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کی بھی. اب وہ اگر وال ہی ٹوٹ گیا آپ کا، پودا ہیلدی ہوگا لیکن وہ ڈکلائن پہ ہوگا. آلریڈی جو ہے اس نے سینس کر لیا ٹرمائٹ نے کہ یہ پودا جو ہے اٹس اینڈنگ. اب وہ ٹرمائٹ آ گئی، اس کے علاوہ اور کوئی چکر نہیں ہے. سر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. یہ 1.5 ایکڑ ہے اور یہ میرے ملازم کا ایک الگ زمین ہے. اس پہ اس نے میرا بیڈ شیپر تو یوز کیا، اور لیکن اس میں ہارڈ پین نہیں ٹوٹا ہوا. اس وقت اس کو وہ چیزل نہیں مل سکا، ٹائم کم تھا شاید، یا کس طرح کر کے اس نے اس کا ہارڈ پین نہیں توڑا، اور اس کے اندر وہ میرے والا بیڈ شیپر کو یوز کر کے اس نے کاٹن کی اسی سیڈر سے، پلانٹر سے اس نے سوئنگ کر دی. تو سر آئی ایم ریئلی سر اپریشیٹ کہ آپ کے جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں، پہلے سنتے ہوتے تھے کہ حکیم کے پاس جاتے تھے اور نبض دکھاتے تھے، اور وہ حکیم خود ہی بتاتا تھا کہ اس کی کیا آپ کے پیچھے سمٹمز کیا ہیں اور ریزن کیا ہیں. سر تو آپ نے سر ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو انتہائی جزائے خیر دے کہ جو اس کا فہم جس کو کہا جا سکتا ہے تو وہ آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے. میں چونکہ خود بھی ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق ہے، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی ٹاپک کو ایک آدمی ان پڑھ آدمی کو یا جو بڑی ارلی سٹیج کے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کر سکتا ہو، تو اٹس مین کہ اس کی اس ٹاپک کے اوپر گرپ ہے. تو آپ سر ماشاءاللہ
ہمارے جیسے اور سب لوگ جس طرح زمیندار جو ہیں ہم تو اس معاملے کے اندر ایک ان پڑھ ہی ہے، اور ان کو جس طریقے سے اور سمپل ورڈز کے اندر آپ ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ واقعی ایک ایکسٹریم ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی، کہ جس کو کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ان سمپل ورڈز کے اندر. سر آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار یور ایکسپلینیشن سر. تھینک یو.